فرمایا او مدینے کے مسلمانوں، ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے، آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے، کوئی میل ملاپ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے۔ ایک صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے، اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ رات دن مارے مارے پھرے تینوں اللہ والے، ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کے باغ میں گیا، میں نے جا کے سلام کہا، وہ پرے کو چل دیا، میں نے قریب ہو کے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا، میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، جس سے کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا، پچھلا جمعہ پڑھا تھا اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے۔ 3 صحابی مدینے کے، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے ٹھکے مسلمان ہیں، مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے۔ 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے، اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے جنگ ہوئی بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں۔ چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا، مدینے پاک میں کھجور ہی تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی۔ بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا، جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں اللہ والوں کو بلا لیا، تینوں صحابہ کو طلب کر لیا، تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے، آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہوگا۔ توبہ توبہ، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سانس نہیں آتا فنکاری کے بغیر۔ تینوں مسلمانوں نے صاف صاف عرض کر دیا، کعب بن مالک سے پوچھا تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں، سواری تیز ہے جا ملے گی، ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں، یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا۔ کعب بن مالک نے بھی یہی عرض کیا، ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی، مرارہ بن ربیع نے بھی ایسی بات بتائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے، دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے، آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے، ہکو جی گال ہوئے جو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے کے لیے گالی نہ دی تھی نہیں پئی ہے۔ اساں کوڑ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں
جھوٹ دے بارے وچ بہ کے سوچے سو یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے مدینے پاک دے باشندے نے صحابہ کرام نے بہ کے سوچیں نے آ مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تساں کوڑ مارا جبریل اوویں لے آ کے دس دے سی سارے دی ذلت تھی سی سچ سچ گال کر چھڑائے اللہ پاک استغفار قبول کرے سی گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا یا میری اماں بیمار تھی یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں خام خواہ رہ گئے بس اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں توبہ توبہ ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا اور اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی آئندہ خیال کرنا جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی فرمایا او مدینے کے مسلمانوں ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے کوئی میل ملاپ نہ کرے کوئی گفتگو نہ کرے ایک صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا رات دن ماری ماری پھری تینوں اللہ والے ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کی باغ میں گیا میں نے جا کے سلام کہا وہ پرے کو چل دیا میں نے قریب ہو کے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو جس سے کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتا ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے یوں ہی تو نہیں مقام بنے یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں سختی بھی ان پہ اتنی آئی رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ پانی دینے والا کوئی نہیں کلام کرنے والا کوئی نہیں بات کرنے والا کوئی نہیں اتنی بات یاد رکھنا روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام یہ بدماش یہ پھسلانے والے یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں فوراً رقہ دے کر ایک آدمی بھیجا اللہ غنی نعوذ باللہ جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے بول چال تک بند کر دی ہے کھانا پینا تک بند کر دیا ہے تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا دیکھا کتنا بڑا لالچ میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا بات کوئی نہیں کرتا تم تنگ ہو گئے ہو آؤ میرے پاس علماء اکرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربا سجود ہو کے رویا الہی میرے ایمان کی خیر ہو اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی طمع کرنے لگے تینوں صحابہ رات
رات دن روتے ہیں، رات دن پریشان ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تم تو الحمدللہ اس بات سے پاک ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہمارا منہ دیکھ کر حضور راضی ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ ماننے والے ہیں، جتنے گناہ وہ کرتے ہیں اتنے دوسرے نہیں کرتے۔ نبی دیکھ رہے ہیں اور چوری، نبی دیکھ رہا ہے قتل، نبی دیکھ رہا ہے زنا، بدکاری، بدماشی، نبی دیکھ رہے ہو قتل اور ڈاکہ، نبی دیکھ رہے ہیں رشوت، جھوٹ بولنا، حرام خوری۔ اصولاً بھی اگر نبی نہ دیکھے تو اچھا ہے، کیوں؟ کم سے کم قیامت میں یہ تو کہہ سکو گے کالی کملی والے میں تیرا گناہگار امتی ہوں، تیرا نام لیوا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور اگر حضور نے دیکھا ہو پھر فرمائیں گے تو وہ ظالم ہے جو کبھی بھی نہیں شرمایا۔ بھئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، چک میں، کونسلر کے پاس جا کے کہتا دیکھو جی میں نے کیا کوئی نہیں، میرا نام ایسے ہی لیتے ہیں۔ کونسل کہتا یار میں نے سنا تو نے کیا، چلو ایویں صحیح، پھر میں تھوڑے کول ہوں آ گیا نا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا جب تو یہ کر رہا تھا، تو پھر وہ کہے گا چلا جا میرے پاس سے اٹھ کر، میں نے تجھے خود دیکھا یوں کرتے ہوئے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین دیوانے، تین پروانے، تین جانثار، تین سچے عاشق اتنی سی غلطی کر بیٹھے، ایک جنگ میں لگ گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، صرف تبوک میں نہ جا سکے۔ آج کتنی بڑی سزا ہے۔ جو تھوڑے ورگا ہوندا نا او خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے، آگے کئی باری گئے ہیں اور جنگ آسی نا انشاءاللہ سا تھوڑے کول پہلے ٹر جاسو، ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو، تھوڑے کولو پہلے ٹر جاسو، آئندہ جنگ موقع آئے گا تو سا تو ایویں ناراض تھی میں لگ گئے ہو۔ تینوں مسلمان پریشان ہیں، تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ دیا، جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا۔ رات دن رویا کرتے تھے، عاجزی کیا کرتے تھے۔ دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، حنین میں شامل ہوئے ہیں، ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی، فرمایا کوئی مدینے کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ کرے۔ ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ ہوگا نہیں، ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی، وہ مسلمان بھی عجیب تھے، خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی۔ وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی یہ بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں، قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں، تجھ پر ایمان لاؤں، تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں، میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، چوریوں خدمت نہ کرتی ہو؟ بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میری ساتھ کیا کرتا، اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت روتا ہے، میں تو اس کے پاس روتے ہوئے کی بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے، اپنی غلطی کو روتا رہے۔ چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کی رونے کی انتہا ہو گئی اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے، عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے۔ میں اور اگر آپ ہوتے
فوراً بدل جاتے، کہتے چلو بھائی کوئی نہیں، اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں، بھائی کیا کریں بھائی، مجبوری ہے۔ جب سلام تک نہیں لیتے، کلام بند کر دیا، اپنا پرایا سب بند ہو گئے، تو چلتے ہیں بھائی، تم اپنا اسلام سنبھالو بھائی، ہم چلے جائیں گے، اور کیا ہے۔ یہ نہیں سوچنے کہ ایک اندر سے نکل کیا رہا ہے۔ مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ۔ وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن، خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت، آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی، مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی، کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی۔ انہیں قدر تھی بھائی۔ جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی۔ کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی، اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا۔ آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا۔ ہماری توبہ تو ایسی ہے، ابھی توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکلتے پھر وہی کام شروع، اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع۔ تو اس حالت میں کیا بنے؟ جس کو خدا دے، جس کے دل میں یقین آئے، اسی کے دل میں آ سکتا ہے، تم تو گپ سمجھو گے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا، پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے،
اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، روتے روتے کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی، یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی روح نہ لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا، ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے، جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور یہ خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے، جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ یہ ہے، او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کب مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں۔ بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دہرا کے پڑھا۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا، بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے، ہم تو آج توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں۔ ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے، انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے،
सारा साल बस सारे महीने बोतलें दिखाते रहेंगे, हाजी साहब रोजा नहीं, ओ जी तगड़ा नहीं, तबीयत खराब है। कब से? बस जी चांद नजर आया ना, चांद नजर आती तबीयत खराब हो गई। अंदाजा ला मकरी। और यही लोग ईद के दिन सबसे पहले आगे आगे निकलते हैं, टौर बनाने में, जूते में, कपड़े में, भाग दौड़ में, रोजा एक नहीं रखते। हदीस पाक में आता है कि जो मेरे रमजान का इकराम नहीं करता, मेरे रमजान का एहतराम नहीं करता, मेरे रमजान मुबारक की इज्जत नहीं करता, कयामत के दिन मैं उनको नहीं पूछूंगा कि तुम जहन्नुम के किस खाते में पड़े हो। ये बात नहीं, अल्लाह पाक को हमारा भूखा मारना मकसूद नहीं है। उसको क्या फायदा हमारे प्यासा मरने से, भूखा मरने से। खुदा तो देखना चाहता है कि ये अपनी मर्जी से खाते हैं या मेरे कहने से खाते हैं, अपनी मर्जी से पीते हैं या मेरे कहने से पीते हैं, अपनी बीवी के पास अपनी मर्जी से जाते हैं या मेरी मर्जी के मुताबिक जाते हैं। तुम अपनी औलाद को परख सकते हो, नौकर मुलाजिम को परख सकते हो, खुदा को यह हक नहीं पहुंचता कि वो बंदों को आजमाए, बंदों की परख करे कि ये अल्लाह वाले हैं या खुदा वाले हैं या शैतान वाले हैं और गलतकार लोग हैं। अब तो घर के घर नहीं रोजे रखते, और अगर कह दो तो गोली लगती है कि हमें कहा कि रोजे नहीं रखते। जो खुल्लम खुल्ला खाता पीता है, जो रमजान का इकराम और एहतराम नहीं करता, खुदा की कसम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। पता चलेगा जब मौत आएगी, हाँ कि कब्र में क्या बनती है, हशर में क्या बनती है, कयामत में अल्लाह की अदालत में क्या बनती है। ठीक है, ना कमाओ एक महीने में, ना काम करो। अगर 11 महीने की कमाई में पूरा नहीं पड़ा तो रमजान की कमाई में कौन सा तू ताजो तख्त का मालिक बनेगा। थोड़ा कमा लो, कम कमा लो, छुट्टी कर लो महीने की, कोई बात नहीं, थोड़े पे गुजारा कर लो, पुराने कपड़े धो के पहन लेना, हल्की ग़िज़ा खा लेना, मगर कम से कम जब ईद के दिन ये ऐलान हो अल्लाह की तरफ से, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, उसमें तो शामिल हो जाओ। मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि ये तीनों सहाबी, अंदाजा लगाओ, हुजूर के दीवाने, हुजूर के परवाने, हुजूर के जानिसार, हुजूर के यार, हुजूर के मिलने वाले, एक जंग में ना गए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलना तक बंद कर दिया। तो लोग नमाजों की परवाह नहीं करते, रोजे की परवाह नहीं करते, किसी का हक खा करके मर जाते हैं, किसी पे जुल्म करके मर जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंसानियत को बर्बाद करने वाली हैं, तबाह करने वाली हैं, अजीम नुकसान पहुंचाने वाली हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान ने इन्हीं लोगों की तारीफ फरमाई। देखो ना, हम बाजार में जाते सौदा खरीदने, कारखानों में जाते माल खरीदने, और सहाबा के बारे में कुरान कहता है मैं यशरी नफ्सहु बितिग़ा मरग़ातिल्लाह। फरमाया सहाबा वो थे जो जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे, पैसे देकर नहीं, जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे। पर खुदा ने फरमा दिया वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, यही मेरे बंदे हैं, मैं इनका खुदा, ये मेरे सही बंदे हैं। और फिर आगे हम जैसों को फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यूं नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर, मुसलमान भी कहलाओ और काफरों वाले काम भी करो, ऐसा ना करो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, सरासर दुश्मन है, सरीहन दुश्मन है, उसकी ना मानो, मैम काली कमली वाले की मानो। अल्लाह पाक पूछते हैं तुझे बच्चों की बड़ी पहचान हो जाती है, ये मेरे हैं, ये बीवी मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये काम मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, तुझे यूं कहते शर्म आती है? खुदा भी मेरा है जो सब कुछ करता है। अर्ज करने का मकसद ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मुकद्दस जमात वो जमात है जिनकी कबीला बनु सकीफ से मुकाबला हुआ जंग हुनैन के मौके पर। हजारों सहाबा किराम की तीर मार मार के आंखें फोड़ दी, मगर एक जर्रा बराबर नहीं घबराए। किसी मैदान में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात नहीं घबराई।
जो किताबों में लिखते हैं, ये कहते फिरते हैं कि सहाबी ये करते थे, सहाबा ये गुनाह करते थे, सहाबा ये करते थे, उनके अपने दिलों में बदमाशी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जमात और जिन्होंने जिब्रील को देखा हो, जिन्होंने हुजूर को एक दफा नहीं लाखों करोड़ों मर्तबा देखा हो, और जिनके बच्चों की घुट्टी हुजूर ने अपने लुआब की दी हो, जिनके सरों पर हाथ रहमत वाला रखकर हुजूर ने दुआएं दी हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, तुम्हें उनके ऐब क्यों नजर आते हैं, अपने क्यों नहीं नजर आते? ये तो ऐसे लोग थे, मर्द भी और औरतें भी। सैयदा उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल्लाह शरीफ में जहां ज्यादा लोग बैठकर कुरान करीम की तिलावत करते हैं, यह सैयदा उम्मे हानी का मकान है। ये खाने काबा में बाबे अब्दुल अजीज की तरफ करीब ही में जहां कालीन बिछे हुए हैं और ज्यादा लोग बैठ के कुरान करीम की तिलावत करते हैं, यह सैयदा उम्मे हानी का मकान है यहां। और उसको अजमत कैसे मिली कि दोपहर के वक्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के यहां आराम फरमाते थे। दोपहर को सोने के लिए सरकार उम्मे हानी के यहां तशरीफ लाते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो कितनी मुकद्दरों वाली माई होगी, वो कितनी खुशबख्त माई होगी, वो कितनी तकदीर की बुलंद सितारे वाली माई होगी जिसके यहां हुजूर अक्सर तशरीफ लाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी तुमने भी दुआ मांगी, या अल्लाह ख्वाब में ही ज़ियारत हो जाए? हमसे तो आज तक किसी ने पूछा नहीं कि जी कोई ऐसा विर्द, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसी तस्बीह है जिससे इस जिंदगी में एक और नहीं तो कम से कम एक दफा तो ख्वाब में आका का दीदार मिल जाए। ये सारी बातें कहने की नहीं, ये तो तड़प से हुआ करती हैं, लगन से होती हैं। जब दिल में आग लग जाए ना किसी की, फिर आदमी दरों दीवार से पूछता फिरता है, हालात मालूम करता पूछता फिरता है। सैयदा उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा का मामूल ये है, सरकार आराम फरमाते हैं। सैयदा उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी होकर इमामुल अंबिया को पक्का झलती है। जहां देखती है चेहरे अनवर पे पसीने का कतरा, उसे साफ करके शीशी में बंद कर लेती है। सैयदा उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस ने जब अपनी बच्ची की शादी की, अपनी बेटी की शादी की, चुनाचे वो जहेज में शीशी दे दी अपनी बेटी को। मेरी लख्ते जिगर, किसी की बेटी कपड़ा लेके जाएगी, किसी की बेटी सोना लेकर जाएगी, किसी की बेटी चांदी लेकर जाएगी, किसी की बेटी धन दौलत लेके जाएगी। मुबारक हो मेरी बेटी, तुझे काली कमली वाले का पसीना मिला है। आज तो टेलीविजन देते हैं बड़े बड़े लोग, ताकि जिस घर में हमारी बेटी जाए वहां जाते ही खुदा का नाम मिटना शुरू हो जाए, अल्लाह का कुरान उस घर में ना रहे, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ना रहे। वीसीआर, टेलीविजन, रात दिन घरों में ये चलाकर और फिर लोग इज्जत से मरना चाहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शैतान को अपने घर में बसाओ और इज्जत से मौत आ जाए। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों उस वक्त अपने आप को बचाना, उस वक्त अपने आप को जरा संभाल संभाल के चलना, सांस जरा फूक फूक के लेना, सोच सोच के कदम रखना। हालात इतने बिगड़ेंगे, सोते वक्त भी कंजरी की आवाज आएगी, उठते वक्त भी कंजरी की आवाज आवेगी, मरते वक्त भी कंजरी की आवाज कानों में होगी। आज आप देख ले क्या हो रहा है। नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज पढ़ो फिर भी कानों में आवाज आ रही है कंजरी की। कुरान की तिलावत करनी मुश्किल हो गई करने वालों के लिए, असल तो करते ही नहीं लोग, कहां फुर्सत है। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवानी परवानी सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी ने मदीने पाक में जब उस शीशी का काप खोला, हुजूर का विसाल हो चुका था, वफा शरीफ हो चुकी थी। उलमाए किराम ने लिखा है, जैसे ही शीशी का काप खोला पूरे मदीने में नबूवत की हवा फैल गई, खुशबू फैल गई। सारा मदीना दौड़ा चला रहा है, इधर से आई है काली कमली वाले के जिसमें अक़दस की खुशबू आ रही है। बाज़ उलमाए किराम ने यहां तक लिखा है कि ये बच्ची उम्मे हानी की बेटी जब इत्र इस्तेमाल करती थी, पूरे मदीने में हमेशा नबूवत की खुशबू फैल जाती थी और कई नस्लों तक नबूवत की खुशबू आती रही। उन्होंने आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की भी कदर की। आज हम कुरान की कदर नहीं कर सकते। अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अफ्रीका के मुल्कों को फतह करने के बाद अपना घोड़ा समंदर में डाल दिया और समंदर में चलते चलते तलवार ऊपर को उठाई, अल्लाह पाक के सामने अर्ज कर दिया, मेरे मौला काफिरों का मुल्क बताना तेरा काम है, तेरे तौहीद का झंडा लगाना मेरा काम है, तू मुझे बता मैं वहां भी जाऊंगा।
کو بلند کرنے کے لیے، تیرے نام کو شرک سے بچانے کے لیے، تجھے شریکوں سے پاک کرنے کے لیے میں ہر جگہ اپنے آخری دم تک جاؤں گا۔ تمام صحابیات اور صحابہ کرام کی پوری جماعت شہدا تھی، فریبتا تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نہ دولت کے پیچھے لگے، نہ حکومت کے پیچھے لگے، نہ اقتدار کے پیچھے لگے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دیوانے مکے والوں نے گرفتار کر لیے، فتح مکہ سے پہلے پکڑ لیے، نوجوان ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، قید کیے رکھا، مارا ان کو رات دن، بالآخر سرکار کے غلاموں کی پھانسی کا اعلان کر دیا۔ سارے عرب کے لوگ آ جاؤ، عجم کے لوگ آ جاؤ، مکے کے آ جاؤ، چاروں طرف کے آ جاؤ، فلانے دن کالی کملی والے کے غلاموں کو پھانسی دی جائے گی۔ میدان میں لے آئے، سارا علاقہ جمع ہو گیا، عورتیں آ گئی، مرد آ گئے، جوان آ گئے، بوڑھے آ گئے، بچے آ گئے، پورا ماحول جمع ہو گیا تماشا دیکھنے کے لیے۔ تختہ دار پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کھڑا کر دیا۔ اس وقت ایک جو کافر تھا، بعد میں تو مسلمان بنا، اس نے بڑی چالاکی کی، کہنے لگا ٹھہرو، ابھی پھندا نہ کھینچنا، اور دونوں نوجوانوں کے کانوں میں کہنے لگا میری ایک بات سنو، مجھے تمہاری شکلوں سے پیار ہو گیا، ہائے ایسے نوجوان پھانسی لگیں گے، توبہ، ایسا قد و قامت، اتنے حسین خوبصورت چھوکرے نوجوان، میری بات سنو، میں ان کو منا لیتا ہوں مکے والوں کو، تم ایک بات میری مان جاؤ، کہانی نہیں کہہ رہا ہوں، واقعہ ہے، یہ ہوا، میری ایک بات تم مان جاؤ، میں ان مکے والوں کو ابھی منا لوں گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ دیکھو ابھی مر جاؤ گے، ہائے ختم ہو جاؤ گے ابھی، ایک بات میری مان جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ تمہارے نبی کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ مدینے میں۔ کہ مدینہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ کہ 300 میل سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تو نہیں ہے نا؟ کہ نہ، کہ مکے والے اگر تم سے یہ کہیں کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے نبی کو نعوذ باللہ تمہاری جگہ پھانسی لگا دیا جائے، تم اس پہ راضی ہو؟ تم ہاں کہہ دینا، یہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ارے نبی تو مدینے میں ہے، یہاں تھوڑی ہے، تمہاری جان بچانے کا ایک ذریعہ میں نے بنایا ہے، میں سرداروں کو منا لیتا ہوں، میں معززین قریش کو منا لیتا ہوں، میں مکے کے چودھریوں کو منا لیتا ہوں، تم تو صرف ہاں کر دو، تمہارے نبی کا بگڑتا کیا ہے؟ یہاں نبی تو تمہارے ہیں ہی نہیں، نہ یہ لوگ پھانسی لگا سکتے تمہارے نبی کو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ تم کوئی غلط لفظ بھی اپنی زبان سے استعمال نہ کرنا، میں کروں گا، میں زور سے کہوں گا۔ کیوں بھائی نوجوانوں، اگر تمہاری جگہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہارے نبی کو جس نے تمہیں کلمہ دیا، اللہ کی توحید بتائی، اس کو پھانسی لگا دیں تو تم اس پر راضی ہو؟ تم ہاں کر دینا، ہم چھوڑ دیں گے۔ ایمانداری سے سوچو، ایسے وقت پر، ایسے موقع پر گلے میں پھندا پھنسا ہوا ہو، مخلوق خدا جمع ہو، تختے پہ کھڑا کر رکھا ہو، ڈور کھینچنے والی ہو، اگر وہ اتنی بات کہہ دیں تو ان کا کیا بگڑتا ہے؟ نبی تو وہاں ہے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں، وہ تو مدینے پاک میں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا موقع تھا جان بچانے کا، نہ کوئی صلاح دینے والا، نہ کوئی مشورہ کرنے والا، اور دونوں الگ الگ کھڑے کر رکھے تھے۔ میری طرف توجہ کرنا، علماء نے یوں لکھا ہے کہ دونوں کے لب بھی نہ ہلے، زبان بھی نہ ہلی، آنکھوں کے اشاروں میں پروگرام بنا لیا، بولے کچھ نہیں، ایک دوسرے سے کہا خبردار، یہ جان تو آج نہیں تو کل جائے گی، اس جان نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، ارے کبھی کہیں سے گر کے ختم ہوگی یا بخار سے ختم ہوگی، اس نے تو جانا ہی جانا ہے۔ دونوں غلام اٹھے اور کہنے لگے او مکے والو، تم تو کہتے ہو ہماری جگہ ہمارے نبی کو پھانسی لگا دو تو ہم راضی ہیں، خدا کی قسم ہم پھانسی پہ چڑھ سکتے ہیں، قیمہ بڑھ سکتا ہے، مگر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں کانٹا بھی چبھے۔ اس کا نام ہے عشق، اس کا نام ہے محبت۔ فجر کی نماز پڑھ کر لاؤڈ اسپیکر کھول کے زور زور سے ہو ہو کرنا عشق نہیں۔ اللہ میاں ڈورا ہے، اللہ میاں بھوڑا ہے، اور اگر لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اللہ کو آواز نہیں سنتی تو تم نے اسپیکر بند کر کے نماز جو پڑھی وہ کیسے قبول ہوگی؟ عشاء کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ وہ اسپیکر پہ نہیں ہوئی۔ مغرب کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ وہ اسپیکر پہ نہیں ہوئی۔ دونوں نوجوانوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم ہرگز یہ نہیں برداشت کر سکتے۔ اس کے بعد پھر آ گیا وہی چودھری، ان کے بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں منانے کے، اور آ کے کہنے لگا نوجوانوں، اپنی قد و قامت پر، اپنی جان پر، اپنی بہترین خوبصورت شکلوں پر رحم کھاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ مکے کے تھے دونوں نوجوان، پہچانتے تھے لوگ، تھے ہی آپس کے ہی تھے نا،
کان میں آ کے کہنے لگا فلانے سردار کی لڑکی دیکھی ہے کہ ہاں؟ نے کہا وہ دلوا دوں گا تجھے فلانے کی اور تجھے فلانے کی دونوں لڑکیاں دلوا دوں گا. کہہ دو وہی بات جو میں نے پہلے کہی. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں دیوانوں نے انکار کر دیا, ہم ایسا بھی نہیں کریں گے. پھر آ گیا وہی کہنے لگا مکے کی دولت دیں گے, بڑے بڑے تمہیں مکان دیں گے, بڑا بڑا تمہیں سردار بنا لیں گے, تمہارا آخری وقت ہے, میری مان جاؤ, میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. دونوں اللہ والے بیک زبان ہو کر کے کہنے لگے اگر قارون کی دولت, اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر, اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دیں اس پر. او مکے والوں, تمہاری حسین لڑکیوں کی طرف ہم اپنے کلمے کے بدلے میں تھوکنے کو تیار نہیں, جان کی طرف نگاہ اٹھانے کو بھی تیار نہیں. ہمیں موت عزیز ہے, ہم کوئی چیز نہیں مانگتے. کالی کملی والے کے نام پر, اللہ کی توحید پر اگر موت آ جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے. بلکہ دیر نہ کرو, ہم انتظار میں ہیں کب وہ گھڑی آئے, کب اپنے رب کی حضور میں جا کر ہم یہ اعلان کریں مولا ایمان کا سودا ہم نے نہیں کیا. ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے, آزمائشوں میں پورے اترے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے. مسیلمہ کذاب ایک آدمی گزرا ہے, اس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے نبی بنایا گیا. صحابہ کرام نے مقابلہ کیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کیا. مسیلمہ کذاب, مرتد بے ایمان کافر کی فوج نے, لشکر نے, آدمیوں نے ایک نوجوان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کو گرفتار کر لیا. بڑا خوبصورت جوان ہے, بڑا حسین ہے, بڑی قد و قامت والا ہے. پکڑ کر لے آئے, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, رسیوں میں بندھا ہوا ہے. مسیلمہ کذاب سامنے آ کر کے کہنے لگا اگر تو ایک مرتبہ میری نبوت کو مان جائے, کالی کملی والے کی نبوت کو چھوڑ دے, مجھے نبی مان لے, اللہ کی توحید کا انکار کر دے, میں تجھے ابھی چھڑا دوں گا. اللہ والا کہنے لگا دفع ہو جائے میری آنکھوں کے سامنے سے, میں تو تیرے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. تو مجھے منواتا ہے, میں تجھے دیکھنے کو تیار نہیں. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے, اس اللہ والے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور اس کافر کے اعلان پر, اس کے حکم پر, اس کے کہنے پر اس نے اعلان کر دیا پہلے سجا ہاتھ پکڑو اور پہلے چھوٹی انگلی کو 3 جگہ سے کاٹو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے کو پکڑا ہے, جکڑا ہوا ہے, ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹا. کتنا دکھ ہوا ہوگا, کتنی تکلیف پہنچی ہوگی, لہو کے پھوارے چھوٹے. پھر کافر پوچھتا ہے بتا اب بھی مانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ والے نے اعلان کر دیا تم یاد رکھو, ساری دنیا کی دولت سامنے لاؤ, ساری دنیا کا مال میرے سامنے لاؤ, تم میرے ایمان کی قیمت نہیں لگا سکتے. پھر دوسری انگلی پکڑی, ایک جگہ سے کاٹا, پھر پوچھا, پھر دوسری جگہ سے کاٹا, پھر پوچھا, پھر تیسری جگہ سے پوچھا, پھر کاٹا, پھر تیسری انگلی پکڑی, اسی طرح سے 3 جگہ سے اس کو کاٹا, چوتھی انگلی پکڑی, 3 جگہ سے اس کو کاٹا, 5ویں انگلی پکڑی, علیحدہ علیحدہ 3 جگہ سے پھر کاٹا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو, چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں مارا, قتل نہیں کیا, ایمان کی وجہ سے قیمہ بن رہا ہے. جس ایمان کی قیمت آج کاروبار کرتے وقت نہیں, جس ایمان کی قیمت آج مسجد میں نہیں, جس ایمان کی قیمت آج ہمارے گھروں میں نہیں. ہر آدمی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد گرامی ہے, فرمایا ہر بچہ اسلام میں فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لے یا نصرانی بنا لے. تو یہ تھا ناظرین اکرام قاری صاحب کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا ضرور سنا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو دوستو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.